نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نا، جیسے آج میں اور آپ وضو کرتے ہیں، تو وضو کرنے کے اعتبار سے دور رسالت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے وضو کرنے کے بعد موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بارے میں آیا موزوں پر مسح کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی موزوں پر مسح کرنا چاہے تو وہ موزے کیسے ہوتے ہیں؟ دور حاضر میں جو موزے وہی ہوتے تھے یا اس کی کوئی کنڈیشن ہے دوسرے ہوا کرتے تھے؟ اب اس حمام بن حارث نے کہا کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا، اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ اے جریر، آپ نے وضو وغیرہ سب کچھ کیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے، صرف مسح کر لیا۔ تو حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام کے عمل کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے کیا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ موزے حالات حاضرہ میں جو ہم پہنتے ہیں نا وہ موزے نہیں ہیں، بلکہ جو چمڑے والے موزے ہوتے ہیں نا ان پر اگر کوئی بندہ نکالے نہ ہو، مقیم کے لیے کہ 3 دن اور 3 راتوں تک اگر وہ موزے نکالے نہ، وضو کر لیا، وضو کر کے وہ پہن لیا، پھر مقیم جو ہے 3 دن اور 3 راتوں تک صرف ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے وغیرہ اور چوتھائی سر کا مسح کرتے، پھر کیا کرے، صرف ہاتھ بھگا کر ان موزوں کے اوپر سے صرف یوں مسح کر لے، تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ اور اگر مسافر 15 دن اور 15 راتوں تک اس پر کیا ہے کر سکتا ہے۔ اور یہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ جیسے آج ہم حنفی کہلاتے ہیں نا، موضوع پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر کافی زور دیا اور فرمایا کہ جو لوگ موضوع پر مسح کرنے کو جائز نہیں کہتے ہیں، اس میں اختلاف کرتے، مجھے خوف ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ یعنی انہوں نے اس اعتبار سے قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا دیے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم انکار نہیں کرتے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اگر کوئی کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے یہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن ماننا یہ ہر بندے کو لازمی ہے کہ یہ بھی حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں جب منکرین موضوع پر مسح کرنے والوں نے اپنے علم کے انبار لگانا چاہے تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنے علم کے انبار لگائے، اتنے دلائل دیے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا علم کے ماہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم کسی پلر کو بھی ثابت کرنا چاہے نا یہ سونے کا ہے، اگر وہ دلائل دینا چاہے تو علم کے انبار لگا دے، اتنے دلائل دے کہ سامنے والا قاصر ہو کر آخرکار ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کو اتنا علم دیا، اتنی وسعت علمی اور اتنا ان کو کہے جاؤ جلال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔